السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ ہے میری اسٹوڈنٹ فرا، جن کے پاس دجال کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے، تو میں سوچا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں. تو ملیے فرا سے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ٹائم دیا تاکہ میں آپ سے چند کوسچنز کر سکوں دجال کے اباؤٹ. دجال کے اباؤٹ آلریڈی بھی ہمارے مائنڈ میں بہت سارے کوسچنز تھے، لیکن اور کوسچن تب ہے جب ہم نے ویسٹرن میڈیا نے نیٹ فلکس چینل پہ جو ویڈیو کا ٹریلر ریلیز کیا ہے دا مسیحا مووی کا، تو وہ دیکھ کے سوسائٹی میں بہت رانگ کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے. اس میں نہ وہ جو مسیحا کا کنسیپٹ دے رہے ہیں، ایک تو وہ ہماری اسلام تعلیمات کے سراسر اگینسٹ ہے، دوسرا اس میں ہمارے بنیادی اسلامی عقائد کو ہی مسخ کیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی تاکہ ہمارے مائنڈ کلیئر ہو جائے، غلط کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے ہمارا، کہ اصل میں دجال کیا ہے، کون ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے. دجال عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مصدر ہے دجل، جس کا مطلب ہے جھوٹ، فریب، مکر، شعبدہ بازی، جادو. جس شخص میں بھی یہ صفات پائی جائیں وہ دجال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے سچ فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 سے زیادہ دجال ہوں گے. ایسی صفات کے جن میں سے ایک آج ہمارے ہاں مرزا قادیانی ہیں، اور وہ سب چھوٹے دجال ہیں، جن میں سے سب سے آخری آنے والا سب سے بڑا دجال ہوگا. یہ چھوٹے دجال کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، اسی لیے چھوٹے دجال ہیں. لیکن بڑا دجال وہ ہوگا جو خدائی دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا، اسی لیے وہ سب سے بڑا دجال ہوگا. اور چھوٹے دجالوں کے فالوورز بھی تھوڑے، لیکن بڑے دجال کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہوں گے. میم، کیا دجال ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ کہاں پہ ہے؟ کیونکہ جغرافیہ دانوں نے اور دنیا کا کھوج لگانے والوں نے تو ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا جس میں پتہ چلے کہ کوئی ایسی مخلوق بھی دنیا میں ہے. تو بتائیں ہمیں کہ اس کا وہ کہاں پہ رہ رہا ہے، اس کی موجودگی اگر ہے تو. جی ہاں، بالکل دجال موجود ہے، اور نہ صرف آج کل بلکہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کی موجودگی ثابت ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو اس بڑے فتنے سے ڈرایا. اور یہ پوری دنیا کا لائک ابتدائے خلق آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر انتہائے خلق یعنی قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی موجودگی ثابت ہے. رہا یہ سوال کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو لا يعلمها الا اللہ، اس فتنے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں، حدیث سے ہمیں اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی جزیرے میں ہے، جیسا کہ وہ مشہور لمبی تمیم داری والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روک لیا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی جاؤ نہیں، اور فرمایا کہ تمیم داری جو کہ عیسائی تھا اور بعد میں مسلمان ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس نے مجھے بتایا کہ ایک بار میں 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا. طوفان آیا اور ہم 1 مہینہ سمندر میں ادھر ادھر پھرتے گھومتے رہے، حتیٰ کہ طوفان تھما اور ہم کسی ساحل پر جا کر رکے. پھر وہاں سے ہم ایک چھوٹی کشتی میں کسی دوسری طرف نکل گئے، تو ہمیں وہاں ایک آدمی عجیب سا ملا.
وہ کیا مخلوق تھی کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ سر سے دن تک اس کا کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، اور وہ پورا کورڈ تھا۔ ہم تو ایسے ڈر گئے کہ گویا وہ شیطان ہے، تو ہم نے اس سے آخر پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ قالت انا الجساسہ، میں دجال کا جاسوس ہوں، میں جاسوس ہوں۔ اور وہ دیکھنے سے کوئی دابہ معلوم ہوتا تھا جس نے اپنے آپ کو دجال کا جاسوس کہا، اور انہیں دجال کے پاس لے گیا۔ وہ کسی اندر ہی جزیرے میں تھا، تو وہاں جب گئے تو انہوں نے پوچھا ان لوگوں نے کہ تم کون ہو؟ تو دجال نے کہا کہ میرے بارے میں تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، تم اپنا بتاؤ۔ ایک لمبی حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی جزیرے میں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پوری دنیا کے جغرافیہ دانوں کو اور کھوج لگانے والوں کو تو معلوم نہیں، جبکہ انہوں نے سارا ریکارڈ سامنے پیش کر دیا ہے گلوب سے کہ یہ ہے دنیا، یہ ہے سٹارٹ اور یہ ہے اینڈ، یہ مکمل ایک پورا دنیا کا نقشہ ہے جس میں کہیں بھی دجال یا یاجوج و ماجوج کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ان جغرافیہ دانوں کو تو کئی ہزار سال تک امریکہ جیسی بڑی ریاست کا بھی پتہ نہیں تھا، اور کافی عرصے بعد جا کے اس کو دریافت کیا۔ تو اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے اذن کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ ہاں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ نکل آئے گا۔ مزید آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دجال کا قیام کہاں پہ ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا؟ کس کس ملک میں مطلب کہ وہ رہے گا، اور وہ کہاں کہاں نہیں جائے گا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اس کی اسٹے کہاں پہ ہونا اس کا، تاکہ ہم اس کے فساد سے فتنے سے بچ سکیں۔ دجال کے قیام کے حوالے سے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کے ایک کنارے رہے گا، لیکن وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا، پل میں یہاں تو پل میں وہاں، اور یہی چیز لوگوں کو، کمزور ایمان والوں کو اس کو ماننے پر مجبور کر دے گی کہ واقعی یہ خدا ہے جو پل میں یہاں تو پل میں وہاں، اور وہ پھر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہیں کالغیث استدبرتہ الریح، کہ وہ ہوا کی طرح تیز، جیسے بارش آسمان سے برستی ہے تو وہ پل بھر میں زمین تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر دروازے پر وہ فرشتوں کو پائے گا جو دھکے دے کر اسے نکال دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے 6 دروازے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہوگا تب مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ اور ویورز، آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کل بھی مدینہ شہر کے 7 دروازے ہیں، اور تقریباً پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جیسے اس کے حوالے سے یہ بھی حدیث میں ہے کہ پوری ایک مکمل پلاننگ ہوگی، اس کے آنے سے پہلے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوگا۔ دیکھیں کہ ابھی میڈیا کے تھرو اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے، اور قحط غربت پوری دنیا میں گراف بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی علامات ہیں اس کے آنے کی کہ جو 3 سال ہوں گے جن میں سے پہلے سال کچھ قحط ہوگا، دوسرے سال مزید زیادہ، اور تیسرا سال تو شدید قحط زدہ ہوگا۔ لوگ غربت سے، تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہوں گے، بھوکے مر رہے ہوں گے۔ اس حالت میں جب وہ کوئی آ کر انہیں سب کچھ دے گا، پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دے گا، اور بدلے میں یہ اقرار مانگے گا کہ مجھے خدا مان لو، تو بہت سارے لوگ پھر جائیں گے الا ماشاء اللہ۔ میم، میں آپ سے پوچھوں گی کہ دجال کے فتنے کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے ایسا کون بندہ ہوگا جو اس کو قتل کرے گا، اس کو مارے گا؟ دجال کو مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور وہ بلا شبہ اللہ کے حکم سے اتریں گے دمشق کے کنارے مینارہ بیضاء پر، اور ایک پہاڑ جو لد کے نام سے مشہور ہے وہاں پر جا کر پکڑیں گے دجال کو اور قتل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی اچھی خوشبو ہوگی کہ جو جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک خوشبو پھیل جائے گی، اور پھر جہاں تک خوشبو پھیل جائے گی
کافر ختم ہو جائیں گے، کفر ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں غلبہ حاصل ہوگا۔ دجال کی کوئی نشانی بھی ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ اسے دیکھے تو اس کو پہچان سکے کہ ہاں یہی دجال ہے، اس کے فتنے سے بچ سکے؟ اگر ایسی اس کی کوئی نشانی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کائنڈلی۔ دجال کی آمد سے جو پہلے 3 سال ہوں گے وہ انتہائی خشکسالی، تنگ دستی، فکر و فاقہ کے ہوں گے کہ غربت بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، اور ان میں سے ہر سال آنے والا پہلے سال سے زیادہ ٹف ہوگا۔ لیکن دجال کی بھی ایک خاص نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الا انہ اعور، مسلمانوں، مومنوں یاد رکھو کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے نابینا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، جبکہ رب تو ایسا عیبدار نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بھی بڑی علامت ہے، نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کے پیشانی پر کافرہ، کافر لکھا ہوگا، یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، ہر پڑھا لکھا یا ان پڑھ مومن اسے پڑھ سکے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ جو لکھا ہوا ہے اسے صرف پڑھا لکھا انسان ہی پڑھ سکے، نہیں، بلکہ اس کے لیے شرط ایمان کی ہے، چاہے وہ ان پڑھے کیوں نہ ہو، وہ دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ تو کانا ہے، وہ دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اس کے تو ماتھے پہ لکھا ہے کافر۔ تو ایماندار ہونا ضروری ہے، جو مومن ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ اور ایک اور نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، اور دجال تو اسی دنیا میں خدائی دعوے دار ہوگا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو یاد رکھو کہ کوئی بھی مسلمان جیتے جی تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، سو وہ اپنے دعوے سے ہی جھوٹا ہے۔ اور پھر وہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جادو اور طاغوتی قوتوں کی مدد کی بنا پر لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میں چاہوں تو بارش برسا سکتا ہوں، میں چاہوں تو رزق کے انبار لگا سکتا ہوں، میں چاہوں تو مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو بیمار کو شفا دے سکتا ہوں، لیکن غور کرو اگر چھوٹے چھوٹے فتنوں پر بھی وہ تو بڑا فتنہ ہے کہ وہ اپنا لکھا ہوا ماتھے پر نہیں مٹا سکتا۔ اگر وہ باقی خدا ہے تو اپنے جو ماتھے پہ کافر لکھا ہے پہلے اسے تو مٹا کے دکھائے، جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور اس کے لیے فتنہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کانی آنکھ ہے پہلے اپنا تو عیب دور کرے۔ یہ تو امام ابن تیمیہ کا بڑا شاندار اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی سمندر پر چل کر دکھائے اور دعویٰ کرے، خدا ہونے کا تو دور کی بات، صرف ولی ہونے کا دعویٰ کرے، تو یاد رکھو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا اپنے دعوے میں، پھر کہے کہ دیکھو میں پانی پر چل سکتا ہوں اور میں آگ میں کود سکتا ہوں، آگ بھی مجھے کچھ نہیں کہتی، تو یاد رکھو وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی دعویٰ نہیں کرتا، اس کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود سے ڈال دیتا ہے۔ یہ سب مکر ہے، اس سے بچنا تو دور کی بات کہ ہم کیسے بچیں گے، ہم کیسے پہچانیں گے۔ ہمیں جو آج موجودہ فتنے ہیں، ہم تو کوئی ہمارے ماضی کے حوالے سے کچھ بتا دے، ہم مانتے ہیں کہ یہ کامل ولی ہے، یہ غیب دان ہے، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے ماضی کا، حالانکہ وہ شیطان ہے جو ماضی کی باتیں شیئر کرتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اور ان میں سے وہی ان کے ساتھی جو ہمیں بتاتے ہیں تو ہم یقین کر لیتے ہیں۔ جو آج کے فتنوں سے نہیں بچ سکتا وہ اس بڑے فتنے سے کیسے بچے گا؟ ابھی سے تیاری شروع کیجیے اور مومن تو اسے آسانی سے پہچان لے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ٹپ بھی بتائی کہ تم میں سے جو کوئی سنے کہ فلاں جگہ دجال نمودار ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں نہ جائے، چاہے وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یقیناً وہ سنے گا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ
رزق کے انبار لایا ہے، ہر چیز کی خوشحالی لایا ہے، تو شیطان اس کو راغب کرے گا کہ جاؤ تم ان سب چیزوں کے لیے تڑپ رہے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بھوک کو عزیز رکھنا اور دجال تک مت جانا، تبھی تم اس سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، کہ آپ میں سے ہمارے بہت سارے کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ویورز کے بھی کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ جو دجال کے اباؤٹ ہمارے مائنڈ میں کوسچنز آئے ہوئے تھے، کافی سارے آنسر جو آپ نے دیے ہیں ہم سیٹسفائی ہو گئے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ اگین۔